برطانیہ کے یورپی یونین سے باہر نکلنے کے اثرات آنا شروع ہو گئے۔ اسپین نے اپنی امیگریشن پالیسی تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا۔ امیگریشن کے وزیر نے گزشتہ روز اپنے بیان میں کہا کہ اسپین کی امیگریشن پالیسی جو 2000 میں بنائی گئی تھی اب وقت کا ساتھ نہیں دے رہی، اسے تبدیل کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں معروف پاکستانی نیاد اسپینش ماہر قانون محمد اقبال چوہدری نے امیگریشن پالیسی کے تبدیلی کے بیان پر دنیا نیوز سے گفتگو کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ لیکن جو بریگزٹ کے اثرات ہیں وہ تو یقیناً آئیں گے، کیونکہ ابھی تک جو انگلینڈ کے پرائم منسٹر نے لائن لی ہوئی ہے وہ بہت سخت لائن ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ دیں اور سب کچھ حاصل کر لیں، اور یہ کچھ ممکن نہیں ہو پائے گا۔ جس طرح وہ کینیڈا یا آسٹریلیا جیسا معاہدہ مانگ رہے ہیں یورپ سے، تو ایسا کچھ تو ممکن نہیں ہے، یہ والا معاہدہ ان کو نہیں ملے گا۔ اب رہ گئی بات بریگزٹ کے حوالے سے اسپین پر کیا اثرات پڑیں گے۔ یقیناً 7 لاکھ سے زیادہ برٹش یہاں رہتے ہیں، بلکہ 1 ملین ہے ان کی تعداد، اور اس کے بعد جو اسپینش شہری وہاں پہ رہ رہے ہیں، فکر مندی تو ان کے لیے بھی ہے۔ لیکن مجھے قوی امید ہے کہ یورپ ان کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ لیکن کچھ بھی کہنا ایسے لوگوں سے جو پاپولرزم کے گھوڑے پہ سوار ہیں بعید نہیں ہے۔ رہ گیا مسئلہ اسپین کا۔ ظاہر ہے کہ اسپین میں جو تارکین وطن کے بارے میں ایک قانون ہے جسے کہتے ہیں لا لey de extranjería، یہ سن 2000 میں بنی تھی، اور اس وقت کے حالات میں وہ سب سے بہترین قانون تھا۔ لیکن اب جو پوزیشن جا رہی ہے، ان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ جو ہمارے نئے وزیر محنت افرادی قوت ہیں خوسے لوئس اسکریوا، انہوں نے کہا کہ یہ موجودہ دور کے تقاضوں کے ساتھ عام آہنگ نہیں ہے۔ یہ جو تارکین وطن کے بارے میں قانون ہے، ہم اس کو سافٹ کرنا چاہتے ہیں، ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ لوگ بغیر قانونی طریقے کی بجائے قانونی طریقے سے آئیں۔ اس پر ایک اعتراض یہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے بقول ان کے کہ جب اپنے ملک میں ابھی تک بے روزگاری کا جو ریشو ہے، پرسنٹیج ہے، وہ کافی اونچی ہے، تو ہمیں باہر سے بندوں کو بلانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ بے شک ابھی بے روزگاری جو ہے وہ کم از کم لیول پر نہیں ہے اسپین میں، لیکن پھر بھی اسپین کو اپنی ترقی کی جو رفتار ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے مزید کوالیفائڈ لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو وہ چاہیں گے کہ امیگریشن جو بھی وہ نیا ہو سلسلہ، اس میں لوگ ویزا لے کے آئیں، ان کے پاس یہاں جاب آفرز ہوں، اور اسپیشلی جو ارائیگو سوشیال کا قانون ہے اس کے بارے میں ان کے تحفظات ہیں۔ دیکھیں یہ پارلیمنٹ میں کس حد تک کانسنس پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سخت قانون ہے، تارکین وطن کے ساتھ جو ہے نا بہت ساری جو بیوروکریٹک سختیاں ہیں وہ روا رکھی جاتی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں ان کا خاتمہ ہو، اس کو سافٹ کیا جائے، کم سے کم کنڈیشنز میں جو ہے نا وہ لوگوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے۔ ایسا نہیں ممکن کہ آپ سارا بوجھ جو ہے وہ تارکین وطن پہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کا اسپین کی ترقی میں ایک بار پور رول ہے۔ اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں سالوں میں اسپین کو مزید کوالیفائڈ لوگوں کی مین پاور کی ضرورت ہوگی، جس طرح برطانیہ کر رہا ہے، اب جرمنی نے کیا ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی اسپین بھی یقیناً آنے والے دنوں اور سالوں کے لیے کوالیفائڈ لوگوں کو اپنے ملک میں آنے کی دعوت دے گا۔ ساری دنیا میں ہو رہا ہے، آسٹریلیا کر رہا ہے، کینیڈا کر رہا ہے، ساری دنیا میں کوالیفائڈ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے۔ باقی دنیا میں بھی، گلف میں جہاں کبھی خادم اور مالک کے علاوہ رشتہ نہیں تھا، وہاں لوگوں کو وہ ریزیڈنسیاں اور نیشنلٹیاں دینے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی اسکل لیبر چاہیے، کوالیفائڈ لوگ چاہیے۔ تو میری یہ گزارش ہوگی آپ کے ذریعے، دنیا نیوز کے ذریعے، جو ہمارے ویورز ہیں، کہ جن لوگوں کو بھی یہ خواہش ہے کہ وہ بیرون ملک جا کے کام کریں، وہ اپنے شعبوں میں جو تجربہ ہے وہ حاصل کریں، انتہائی ایکسپرٹ ہوں، لگن کے ساتھ وہ کام سیکھیں جو سمجھتے ہیں کہ جا کے باہر کر سکتے ہیں، کام کریں۔ جو یہ پاکستان میں رواج ہے کہ بغیر کسی کام کاج سیکھے یورپ چلے جائیں گے اور وہاں درختوں سے یوروز اتار کے لے آئیں گے، ایسا کچھ نہیں یہاں پہ ہوتا۔ جو بھی آتا ہے وہ یہاں آ کے پریشان ہوتا ہے۔ درختوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں لگا ہوا ماں سوائے پھل اور پتوں کے۔ محنت کر کے ان پتوں کو اور پھل کو صاف کر کے اکٹھا کر کے ان کو یوٹیلائز کر کے اسی سے یوروز اور پاؤنڈ بنتے ہیں۔ سب سے یہی درخواست ہے کہ اپنے بچوں کی اس نہج پر تربیت کریں کہ وہ آنے والے وقت میں بہترین مسابقت جو ہے اس میں وہ سب سے آگے ہوں۔ اس کے لیے تعلیم اور تربیت بہت ضروری ہے۔ یقیناً اثر تو سارے یورپ پر پڑے گا۔ ابھی سارا دباؤ یونان اور بلغاریہ کی سرحد پر ہے، اور وہاں پہ اموات بھی ہو چکی ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ جو ہے نا وہ ان کی جو حفاظتی حصار ہے وہ توڑ کے یونان اور اس کے بعد بلغاریہ میں داخل ہونے کے خواہشمند ہیں، اور ان کی یقینی منزل فرانس، جرمنی یا آئرلینڈ اور اسپین جیسے ملک جہاں پہ پروسپیرٹی زیادہ ہے وہی ہوگی۔ اس سال 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اسپین میں سیاسی پناہ
کی درخواستیں قبول کی گئی ہیں. یہ بہت بڑا ریکارڈ فگر ہے. کبھی بھی اتنے لوگوں کو درخواستیں جو ہے ان کی ایکسیپٹ نہیں ہوئی. جو ہوتی تھی 6 مہینے کے بعد رد ہو جاتی تھی, سال کے بعد رد ہو جاتی تھی, لیکن ابھی کنٹینیو لوگوں کی یہ قبول ہو رہی ہیں. اور ان کی خواہش یہ ہے کہ اس کو مزید ریگولیٹ کیا جائے. جو لوگ ریفیوجیز بن کے بھی آتے ہیں ان کو بھی کام کاج کرنے کی اجازت ہو, تاکہ وہ بھی اپنی زندگی باوقار طریقے سے گزاریں اور اس سوسائٹی پر اور اس خزانے پر بوجھ بھی نہ ہوں. جب انہیں کام کرنے کی اجازت ہوگی, جو بھی سیاسی پناہ گزین آ رہے ہیں, تو یقیناً وہ کام کریں گے, وہ بھی خوشحال ہوں گے, لیکن جو ٹیکس دیں گے, ان کی جو کنٹریبیوشن ہوگی اس سوسائٹی میں, اس سے یقیناً ملک کا بھی فائدہ ہوگا.